ہے۔ اس لیے اور ایک بار درود شریف پر نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باز بلند اللہم صلی وسلم محترم حضرات، یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے محفل منعقد ہے، اسی لیے میں انہی کے نام سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ پردادا کا نام احمد، کنیت ابو حامد، القاب زین الدین حجت الاسلام وغیرہ ہے، مگر امام غزالی کے نام سے آپ ایسے معروف ہوئے کہ گویا یہی آپ کا علم ہے۔ حضرت امام غزالی کا نام تو محمد ہے، مگر امام غزالی کیوں کہے گئے؟ تو پھر امام غزالی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ ان کا سود کاٹنے کا کام بھی کیا، چونکہ صنعت و حرفت کے تعلق سے عجمی نسبتوں میں یا کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد غزال تھے، لہذا ان کی طرف منسوب ہو کر غزالی کہلائے۔ اور تیسری خاص وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت جس کو صاحب وافی کے بقول یوں کہا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی بعض تصانیف میں خود بیان فرمایا کہ لوگوں نے مجھے میرے والد غزال کی طرف منسوب کر کے مجھے غزالی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ میں اپنی بستی غزالہ کی طرف منسوب ہو کر غزالی ہوں، لہٰذا ذا کو مخفف پڑھا جائے۔ ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باز بلند اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ 450 ہجری 159 عیسوی میں آپ کی ولادت تابران میں ہوئی، جو شہر طوس کا ایک حصہ تھا۔ آپ کے والد ماجد صالح اور درویش صفت انسان تھے، صوفیت کا رنگ غالب تھا، اس لیے دنیا سے بے رغبتی اور روزی حاصل کرنے کے لیے آپ ان کا سود کاٹ کر اپنی دکان پر فروخت فرماتے اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ اکثر اوقات فقہائے کرام و صوفیہ اعظام کی بارگاہ میں مجلس میں حاضری دیتے اور ان کے حکیمانہ گفتگو سنتے اور ان سے متاثر رہتے۔ آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ بارگاہ رب العزت میں گریہ زاری کرتے اور خواہش مند رہتے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان صوفیوں اور فقہاؤں کی طرح کوئی عالم آپ کو بھی ایک فرزند نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو 2 فرزند عطا فرمائے، محمد غزالی، احمد غزالی۔ جو آپ کی وہ دلی خواہش اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے ذریعے پوری فرما دی۔ یہ دونوں فرزند علم و معرفت کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے علمی کارناموں اور دین خدمات کی بدولت علوم و فنون کے امام اور 5ویں صدی کے مجدد اور اس حدیث کے مصداق ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن کتاب الملاحم، حاکم نے کتاب الفتن اور حاکم بہقی نے کتاب المعرفہ میں روایت کیا کہ حاکم نے اس کی تصنیح کی اور عراقی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی رہنمائی کے لیے ہر صدی پر ایک ایسے شخص کو ظاہر فرمائے گا جو اپنے علم کے بدولت اہل عالم کو فیضیاب کرے اور اپنے علم کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے سنت و بدعات کے درمیان خط امتیاز قائم کرے، علم کو عام کرے گا،
حضرت امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 5ویں صدی کے مجدد امام غزالی رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام غزالی کے ناموں کے سلسلے میں ایک قصیدہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ بلا شبہ 5ویں صدی کے مجدد امام ابو حامد غزالی ہے، امام احمد غزالی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے مجھے اپنے در پر بلاؤ امام غزالی، میں تیرے در پہ آؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، تیرا فیض پاؤں امام غزالی، لیے تیری چوکھٹ پہ لیے خالی جھولی میں تیری چوکھٹ پر کھڑا ہوں، نہ مایوس جاؤں امام غزالی، نہ مایوس جاؤں امام غزالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ